سے پہلے دارالعلوم کی فلاح و بہبود اور حفاظت کے لیے، دوسرے نمبر پر طلبہ عزیز کے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، صحیح تربیت کے لیے دارالعلوم کے پیغام کو زندگی کے آخری سانس تک تا بمقدور زندہ رکھنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے وقت وقت پر اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ مقصد نہ کوئی سیاسی ہوتا ہے، نہ دارالعلوم کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی مقصد ملک کے حالات پر ہوتا ہے۔ ملک تو ایسا ہے کہ آزادی کے بعد سے قومی اعتبار سے مسلمان پس رہا ہے، فسادات ہو رہے ہیں، 50,000 خون بہہ چکے، مگر مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا ایک دائرہ کار ہے، مقصد ہے اساتذہ اور اس سے پہلے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا دیا ہوا طریقہ کار ہے۔ دارالعلوم کبھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دارالعلوم کی برادری، دارالعلوم سے فارغ ہونے والے علماء کام کریں، مگر دارالعلوم دیوبند بحیثیت ادارے کے کبھی درمیان میں آگے نہیں بڑھا، کبھی میدان میں خم ٹھوک کر کھڑا نہیں ہوا۔ اس کا دائرہ کار تعلیم و تربیت اس ملک میں جہاں مختلف قومیں اور مختلف مذاہب بستے ہیں، اسلام کو زندہ رکھنا اور مسلمانوں کو زیادہ حق پر قائم رکھنا، آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور بس۔ اکابر رحمہم اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو، اس کے چلانے والوں کو، اس کے منتظمین کو، اس کی مجلس شورا کو یہی طریقہ دیا ہے، اور دارالعلوم اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر چل رہا ہے، اور خدا اس کو قیامت تک اسی طریقے پر چلائے۔ یہی بنیاد ہے کہ دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ محفوظ ہیں، اور حکومتیں آتی رہیں اور بدلتی رہیں اور آتی رہیں گی اور بدلتی رہیں گی، لیکن الحمدللہ دارالعلوم اپنی اس اساس پر قائم ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا یہ اجتماع کوئی نیا اجتماع نہیں، لیکن آج کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ حالات کو دیکھ کر، ملکی حالات کو دیکھ کر، جس کا ادراک ہر آدمی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، فرقہ پرست طاقتیں اس طرح آگے بڑھ رہی ہیں کہ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے بعد کبھی صورت نہیں یہ پیش آئی۔ ان حالات میں مسلمان اور خاص طریقے پر مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو اپنی مسجدیں، اپنے ادارے، اپنے مدارس، اپنی مذہبی جماعتوں کے تحفظ کے لیے انتہائی باریکی سے غور کر کے ان کی حفاظت کے لیے
کام کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے۔ آپ حضرات تو جانتے نہیں ہیں، سن 47 سے پہلے علماء دیوبند میں سیاسی مسائل کے اوپر انتہائی اختلاف تھا۔ خود مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ میں اختلاف تھا، لیکن ان کا آپس کا تعلق اختلاف نظریاتی تھا، اس سے زائد کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں یہ جانتا ہوں، ابھی چند روز پہلے مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، حضرت رحمت اللہ علیہ گئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ململ کا امامہ عنایت فرمایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ململ بن کر آتا تھا برطانیہ سے، ان لوگوں کی تو گھٹی میں برطانیہ کی مخالفت تھی، پھر ململ کی ہندوستان کے اندر اصل صنعت ڈھاکے کی تھی، اس نے اپنی ململ کو بازار میں اتارنے کے لیے مشہور ہے کہ جو بنانے والے لوگ تھے، کام کرنے والے تھے، ان کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا اپنی صنعت ہندوستان میں لانے کے لیے۔ ان لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ململ کا امامہ حضرت کو پیش کیا، حضرت نے دونوں ہاتھوں سے لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر کے اوپر رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت میں بدیشی کپڑا نہیں پہنتا، اس لیے میں اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں، لیکن آپ ہی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا فوراً کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہ گئی تھی، اور حکم دیا کہ جاؤ خدر کا امامہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ لے کر کے آئے، حضرت نے اس کو لیا اور یہ فرمایا کہ حضرت اسے باندھ بھی دیں۔ چنانچہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے باندھا۔ آپس میں اکابر کے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جو لوگ اس زمانے کی تاریخ پڑھتے ہیں نظریاتی اختلافات تھے۔ جماعت تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہمارے اکابر اگرچہ جماعت تبلیغ کے اندر شریک نہیں ہوئے، ان لوگوں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے چلہ لگایا ہو، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کے 100% مؤید تھے۔ ہم بھی مؤید ہیں، ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ جو طریقہ ہمیں ہمارے اکابر سے توارث میں ملا ہے، ہم اس کے خلاف چلیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں راہ حق سے ہٹ نہ جائیں، ہم بھی اس پر قائم ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے سبق میں سنایا تھا، میں نے خود مولانا حضرت جی مولانا اظہار صاحب نے مجھے سنایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ملک کی آزادی کے سلسلے میں مسلم لیگ کی مخالفت میں پروگرام مظفر نگر کے اندر تھا۔ لیاقت علی خان مرحوم جو وزیر اعظم پاکستان تھے، وہ مظفر نگر ہی کے رہنے والے تھے۔ مظفر نگر میں ان کی جائیدادیں تھیں، ان کی کوٹھی مظفر نگر میں تھی، آج بھی وہ کوٹھی موجود ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس پروگرام پر جہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد علماء دیوبند سے وابستہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے متوسلین
یہ محسوس ہوا مسلم لیگ کے لوگوں کو کہ اس پروگرام کو کس طرح ملتوی کرایا جائے یا بے اثر کرایا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے کے اندر یہ سوچا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی تاریخ اور اسی وقت میں تبلیغی اجتماع کے لیے دعوت دے دی جائے۔ چنانچہ دعوت دے دی گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے بے خبر اور مولانا الیاس صاحب اس پروگرام سے بے خبر۔ جب یہ دونوں حضرات پہنچے اسٹیج پر تب بتایا گیا کہ آج پروگرام ہے مولانا مدنی کا، اور حضرت کو بتایا گیا کہ آج پروگرام ہے مولانا الیاس صاحب کا۔ اسٹیج کے اوپر پہنچ کر یہ فرمایا حضرت مدنی نے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مولانا الیاس صاحب کا تبلیغی پروگرام ہے، آپ سب لوگ اس پروگرام میں چلیے، میں بھی چلتا ہوں۔ اور مولانا الیاس صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ حضرت مدنی کا پروگرام ہے، میں بھی چلتا ہوں، آپ سب لوگ بھی چلیے، پروگرام ملتوی۔ اور دونوں سے دونوں چل پڑے۔ مولانا اظہار صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ دونوں کی ملاقات راستے کے اندر ہوئی۔ ہمارے اکابر کا کوئی اختلاف نہیں تھا مسئلے کے اندر، ان کا نہیں تھا تو ہمارا کیوں اختلاف ہوگا؟ جماعت تبلیغ ہماری جماعت ہے، اور مسلک دیوبند دنیا کو دیتی ہے۔ آج بھی اگر جماعت تبلیغ کو کسی مسجد سے نکالا جاتا ہے تو یہی کہہ کر نکالا جاتا ہے کہ یہ دیوبندی کافر ہیں، ان کو مسجد سے نکال دو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند تبلیغی جماعت کی مخالفت کرے؟ اساتذہ کا یہ نظریہ ہے، میرا بھی نظریہ ہے کہ طالب علم کو زمانہ طالب علم میں علاوہ تعلیم و تعلم کے کسی اور مشغلے سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ معاملہ نظریہ در حقیقت حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ ایک تحریک چلا رہے تھے اور سر سے پیر تک تحریک میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملک کی آزادی کے سلسلے کے اندر کام کیے ہوئے تھے، اور نظریہ یہی تھا۔ حضرت مدنی طالب علم کو جب تک فارغ نہیں ہو جاتا تھا بیعت نہیں کیا کرتے تھے، کوئی فرمایا کرتے تھے آج تمہارا مشغلہ تعلیم و تعلم ہے، فارغ ہو جاؤ اس کے بعد بیعت ہونا۔ میں نے دارالعلوم کے رجسٹروں کو دیکھا ہے، اچھے اچھے لوگ فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مراحل سلوک طے کیا کرتے تھے۔ جب تک پڑھ رہے ہیں اس وقت تک کچھ نہیں۔ دابیل کے بڑی اہم شخصیت ہے مولانا محمد احمد بزرگ، اب مشہور ہے مولانا احمد بزرگ، ان کے دستخط محمد احمد بزرگ ہیں، ریکارڈ دارالعلوم میں موجود ہے کہ یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، دورے کی کتابیں پڑھی یہ پڑھی، اور جلالین بھی پڑھتے رہے اسی کے اندر۔ فارغ ہونے کے بعد لکھا ہوا ہے رجسٹر میں، ریکارڈ موجود ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ زمانہ طالب علم میں کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا تعلق جو طالب علم کو منہمک کر دے، تعلیم و تعلم کے علاوہ کسی دوسری چیز میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حصول علم کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ باقی جماعت کے کام اور جماعت سے اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کو نہیں تو ہم کیسے اختلاف ہے؟ دیوبندی مسلک ہے، جماعت اسی مسلک کے حامل ہے۔ دیوبند کے علماء کیسے اس کی مخالفت کریے؟
کار میں کسی وقت کسی کو اختلاف ہو جائے دوسری چیز ہے، جماعت تبلیغ میں اختلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کی شورا کے ممبر بھی رہے ہیں ایک زمانے تک، مولانا اشرف صاحب ان کے بیٹے ہیں، دارالعلوم کے فاضل ہیں، مدرسہ ہے بنگلور میں، بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ مجھ سے خود مولانا ابو سعود صاحب نے فرمایا کہ جنوبی ہند کے اندر تبلیغ کا کام رکا ہوا تھا، گاڑی چل نہیں رہی، ہم لوگ پریشان تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سن 53-54 میں وہاں کا سفر ہوا، مل کر آئے اور کہا کہ حضرت بڑی مشکلات ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت نے فرمایا میں چلوں گا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی دن جا کر کے تبلیغ کے اوپر، اس کے نتائج کے اوپر، اس کی ضرورت کے اوپر حضرت نے تقریر فرمائی، اور وہ تقریر آج بھی چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے خود مولانا ابو سعود صاحب نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ جنوبی ہند میں تبلیغ کے لیے میدان حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر سے بنا ہے، کوئی اختلاف تبلیغی جماعت سے نہیں۔ اتنے دن ہو گئے تبلیغ کا کام دارالعلوم کے اندر ہوتا تھا، ہمیں ضرور اختلاف تھا اس طریقہ کار سے کہ طالب علم کو کسی اور چیز میں مشغول ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن نفس تبلیغ کی مخالفت، کام کو روکنا، کہ کبھی دارالعلوم کے اندر نہیں ہوا۔ 15-20 سال کا عرصہ ہوا اس کو کام کو چلتے ہوئے، دارالعلوم کی نشأت ثانیہ کے بعد یہ کام شروع ہوا، پہلے نہیں تھا، ہوا ہو گیا، چل رہا ہے۔ دارالعلوم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، ان کو کام کرنے کی اجازت تھی، چھتے کی مسجد میں بیٹھنے کی اجازت تھی، چھتے کی مسجد میں ایک کمرہ بھی دیا گیا ان کو، چھتے کی مسجد میں، مسجد قدیم میں، خود اس مسجد کے اندر عصر کے بعد ان کا پروگرام بھی ہوتا تھا، نہیں روکا گیا۔ آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف نے بھی اتنی شدید صورت اختیار کر رکھی ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کے جن ملکوں میں گئے، جہاں گئے، ہر جگہ جماعت آگ کے ڈھیر پر کھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اور مشرق کے اندر فلپائن میں تو گولیاں چل گئی، پولیس آ گئی، مرکز پر تالا لگا دیا۔ ہندوستان میں، مہاراشٹر میں ایسی جگہیں ہیں جہاں مرکز بند ہو گئے، کوئی کام نہیں ہوگا اب یہاں سے۔ 50 نہیں، سینکڑوں مسجدیں ہیں جہاں کام ہوتا تھا، جھگڑے کے نتیجے میں کام کو بند کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ملک کے اندر ہے، اس میں مدارس اسلامیہ جو 32 دانتوں میں ایک زبان کی طرح آ جائیں ملک کے اندر، حکومتیں جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے اقتدار کی کرسی پر، فرقہ پرست رہنے کا، میں نہیں کہتا وہ ہر آدمی، فرقہ پرست ذہنیت، اس کے نزدیک مدارس اسلامیہ جو مراکز ہیں اسلام کے، ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں علماء، جہاں چلے جائیے مکاتب اور مدارس دارالعلوم کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد چلا رہے ہیں۔ ان طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹا ہے جو طاقتیں اسلام کے چلتے ہوئے طبقے کو اور اس سیلاب کو روکنا چاہیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے ارباب مدرسہ کے سامنے یہ چیز ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، اور
دیوبند کی حفاظت کس طرح کیا؟ یہ ایک مسئلہ تھا جس مسئلے کے اوپر غور کیا گیا۔ حالات کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابتدا کے اندر لوگوں کو یہ شعور نہ ہو کہ حالات کتنے گمبھیر بن جائیں گے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے دوری، تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر جگہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسجدوں کے اندر بڑھ رہا ہے، مدرسوں کے اندر بڑھ رہا ہے، جماعتوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ ہمارا جماعت سے کوئی اختلاف نہیں، دارالعلوم دیوبند کسی دھڑے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اعلان میں ہی نہیں کر رہا ہوں، حضرت معتمم صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، کہیں گے۔ دارالعلوم دیوبند مسئلے میں ہرگز فریق نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر اگر کبھی کبھی جاتا ہوں مرکز تبلیغ میں تو مولانا زہیر صاحب کے یہاں بھی جاتا ہوں، مولانا صاحب کے یہاں بھی جاتا ہوں۔ میرے تعلقات بالکل صحیح تعلقات ہیں، میرا کوئی اختلاف نہیں۔ میرے پاس مولانا صاحب ہدایہ بھیجتے بھی ہیں، میں بھی جس حیثیت کا آدمی ہوں ہدیہ بھیج دیتا ہوں ان کے پاس، کوئی میرا اختلاف نہیں ہے۔ میری مولانا نے دعوت کی، میں گیا، ان کے خسر مولانا سلمان صاحب بھی تھے، بیٹھ کر بات چیت بھی ہوئی اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے بات بھی ہوئی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے ذہن کے اندر دنیا کے ان ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد یہ پھر جذبہ ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ جاؤں اور میں جا کر کہوں کہ دنیا کا حال کیا ہے، آپ کی مٹھی کے اندر ہے، آپ اگر چاہیں تو آج بیٹھ کر کے اختلاف کو ختم کر دیں۔ اور میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ اگر اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں، تنہا آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہیں آپ اختلاف کو دور کر دیں۔ اس امت کو ان حالات میں جب ساری دنیا امت کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہتی ہے، ساری دنیا اس امت کو کے اندر اس خلفشار کو دور کرنا یہ بہت بڑی امت کی خدمت ہے اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو دارالعلوم کو فریق بنایا جائے یا دارالعلوم کے میدان میں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑی ہو اور ان طاقتوں کو خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں دخل اندازی کا موقع ہو، یہ بہت بڑی قوم کی، امت کی، ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی۔ دیوبند کے اندر مراکز بنائے جا رہے ہیں، دیوبند کے اندر تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں اجتماع کیا جائے اور اس کی بنیاد اختلاف ہے، آج تک تو ہوا نہیں۔ ایک طبقہ کر رہا ہے، کل کو دوسرا طبقہ کرے گا۔ طلبا کو تو ہلڑ بازی چاہیے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس میں تشدد ہوگا، اگر ہو گیا تشدد تو کیا ہوگا؟ تشدد کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں قتل ہو چکا ہے، گولیاں چل، میں نے آپ سے کہا مرکز بند ہو گئے، دارالعلوم کو اس جگہ رکھنا ہے کہ دارالعلوم ان چیزوں سے دور ہے۔ ہمارا اختلاف کچھ نہیں ہے، آپ کے اختلاف سے اختلاف ہے۔ حضرت مولانا صاحب کے بیانات کے اندر بعض وہ چیزیں جو علماء کے نزدیک قابل اعتراض، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو 10 سال سے کتاب سے چھپے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے کبھی اس میں دخل نہیں دیا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہوا،
ہندوستان اور پاکستان میں اختلاف ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے دستوں بازو تو مدارس اسلامیہ ہیں جن کو علماء دیوبند نے قائم کیا، وہی ترجمان ہیں دارالعلوم کے، وہی اکابر دیوبند کے مسلک کے امین اور محافظ ہیں اور ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اب وہی دو طبقوں میں بٹ گئے۔ وہ دارالعلوم کے پاس خود بھیجتے ہیں کہ دارالعلوم کیوں خاموش ہے، لکھو۔ آج تک ہم خاموش تھے کہ تبلیغی مرکز کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہم سے کوئی سروکار نہیں، دارالعلوم اس سے الگ ہے۔ اب جب دارالعلوم کے ہاتھ پیر ہی دارالعلوم کو لکھ رہے ہیں، بات کر رہے بھائی کیوں خاموش ہو؟ امت کے سامنے صحیح چیز کو پیش کرو تو دارالعلوم مجبور ہوا۔ محتم صاحب سے پوچھئے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ کے لوگوں نے مخاطب کیا، دارالعلوم نے ایک فتویٰ دے دیا، آپ اسے فتویٰ کہیں یا تحقیق حال کہیے، دنیا فتویٰ کرتے، میں نہیں سمجھتا ہوں تو فتویٰ۔ ارے بھائی ایک چیز آئی کہ یہ کہا جا رہا ہے نبی کے بارے میں، علماء دیوبند اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء دیوبند نے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد اپنی ایک رائے قائم کی، اور وہ رائے قائم کی تاکہ دامن نبوت داغدار نہ ہو سکے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اور فرض ہے دارالعلوم۔ اگر دارالعلوم نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دارالعلوم غلط راستے پر ہے، یا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے کوئی کیچڑ نہیں اچھالا، نہ اچھالیں گے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے ہمارے خلاف لکھ بھی رہے ہیں، لوگ آ کر کہ میرے پاس تو میرے ٹیلی فون کے اندر تو یہ کیا وائی فائی ہوا کیا ہوا ہے میں تو جانتا نہیں، جن کے پاس ہے وہ سنتے ہیں، ان کو آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ مجھے بخدا کہتا ہوں کوئی دلچسپی بھی نہیں، یہ کام ہی نہیں ہمارا۔ بھائی کوئی گالی دیتا ہے گالی دے، سوالی دیتا ہے سوالی دے۔ ہم نے ایک چیز کیا دارالعلوم دیوبند کے مفاد میں مجبور ہو کر کے کیا ہے۔ اب خطرات ہیں، ان خطرات کے پیش نظر پھر اساتذہ دارالعلوم بیٹھے اور بیٹھ کر ایک رائے قائم کی، بالکل جماعت تبلیغ کی مخالفت کے اندر نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں دونوں دھڑوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور مخلصانہ تعلقات ہیں، ان میں دنیا کا ایک ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ ہماری دنیا نہ ان سے وابستہ ہے نہ ان سے وابستہ ہے، ہمارا تو کام کرنے کا میدان ہی الگ ہے، ان کا کام کرنے کا میدان الگ ہے۔ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، میری یہ آواز میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں جا رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی جماعت ہے۔ ہمیں اگر اختلاف ہے ان کے اختلاف سے اختلاف ہے، اور اگر ہمیں کوئی موقع ملا تو ہم پھر اس کی کوشش کریں گے، اور ہم پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں۔ میں بیٹھا ان کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خسر مولانا سلمان صاحب، ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا سعد صاحب، ادھر بیٹھے ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا، ان کے دونوں صاحبزادگان، مولانا سناتے رہے اور سناتے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ میں نے آخر میں مولانا سے کہا مولانا جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہاں مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو آپ کے جد امجد کے زمانے سے ساری زندگی جماعت تبلیغ کو دیے ہوئے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا جماعت تبلیغ ہے، یہ بتائیے آج یہ اس مرکز کو چھوڑ کر چلے کیوں گئے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کا؟ مولانا خاموش ہو گئے۔ مولانا سلمان صاحب فرمانے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں،
میں نے کہا مولانا تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ جہاں ہیں اس سے ایک زینہ نیچے اتر جائیے، آپ کی امارت اور سیادت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ آپ کی سیادت اور امانت کو کون چھین لے گا؟ آپ کے پردادا کی بنائی ہوئی جماعت ہے، آپ کے دادا نے ساری زندگی اس جماعت کے لیے لگا، آخری لمحے تک۔ آپ کے والد کی عمر نے وفا نہیں کی، اس کے بعد سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون کس میں طاقت ہے جو آپ کی سیادت کو چیلنج کر سکے؟ لیکن جماعت آپ کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی ہے، اس جماعت کو خلفشات سے بچائیے۔ مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاں میں کروں گا، بات چیت ہوئی، ختم ہو گئی، لیکن نہیں ہوا۔ کیا حالات ہیں کیسے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ دارالعلوم ہی کے کچھ لوگ اور علماء ہیں جو آگ لگا رہے ہیں بیٹھ کر، میں جانتا ہوں یہ بات، لیکن وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگتے نہ بھگتے لیکن قیامت کے دن بھگتیں گے۔ آگ لگا رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے روٹی سیک رہے ہیں توے کے اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے پہ، اس کا خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نظمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوئی، اور جس کے ہونے کی اس لیے کہ طالب علم تو جماعت کے جو وابستہ لوگ ہیں، چاہے عام آدمی ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے علماء ہو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر بڑا تشدد اور سختی ہوتی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس ضمن کے اندر کوئی بات ہو گئی تو فرقہ پرست طاقتوں کو پروپیگنڈا کرنے میں اور قدم بڑھانے میں 5 منٹ نہیں لگیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ نے صحیح رائے قائم کرنے کی توفیق دی ارباب مدرسہ کو، اور مدرسہ اس سے محفوظ رہ گیا۔ یہ قرب قیامت ہے، جو دن بھی گزر رہا ہے ایسی شخصیتیں جو فتنہ و فساد کے زمانے میں پہاڑ کی طرح سامنے آ کر کے اور دارالعلوم کی حفاظت کریں۔ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ لوگ اٹھ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج تو حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے حالات سے دیوبند کو، دارالعلوم کو بچایا جائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے کہ ہم اساتذہ دارالعلوم، خدام دارالعلوم، سب دارالعلوم کے نمک خوار ہیں۔ ہم ہی نہیں، آپ بھی نمک خوار ہیں۔ آپ کا مستقبل بھی دارالعلوم کی وابستگی ہی میں مضمر ہے، خیر خواہی میں ہی مضمر ہے۔ ہمیں رات اور دن اس کی کوشش کرنی ہی چاہیے کہ دارالعلوم کسی خلفشار سے محفوظ رہے، اور اللہ اس کو محفوظ ہی رکھے۔ اس سلسلے کے اندر کوشش کرنے ہی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس اختلاف سے ہٹ کر دارالعلوم کو تعلیم و تعلم کے میدان کے اندر آگے بڑھائیں۔ بیٹھ کر گفتگو کی اور یہ طے کیا کہ اس سے بچنے کی صورت جو مستقبل میں صورت آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہاں مرکز بنے گا، وہاں مرکز بنے گا، یہاں اجتماع ہوگا، وہاں ان کا اجتماع ہوگا، یہ تو ایک مصیبت ہے۔ نہ تعلیم کا ماحول رہے گا، نہ تعلم کا ماحول رہے گا۔ اساتذہ دارالعلوم اور انتظامیہ اسی کے اندر لگے رہیں گے کہ آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا۔ اس لیے اس امر کو موقوف کر دیا جائے۔ وہ سرگرمیاں جو جماعتی سرگرمیاں ہیں، قطع نظر اس کے کہ کون کس کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اختلاف ہے تو وہ اختلاف جو دارالعلوم کی چہار دیواری سے باہر ہے، وہ دارالعلوم کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور اگر آئے گا تو اس میں دارالعلوم کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔
یہی وہ چیز تھی جس کو کہنے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے آج اس اجتماع کو بلایا گیا۔ میں نے حضرت مولانا سے گزارش کی تھی کہ میں تو اپنی بات صبح سبق میں کہہ چکا اور مجھے اندازہ نہیں تھا وہ ساری دنیا میں پہنچ بھی گئی، اس لیے کہ آج کل تو دنیا آدمی کی جیب میں رکھی ہوئی ہے، چاہے جہاں پہنچا دے، لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت مولانا نے میری بات، چھوٹوں کی بات بڑے مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں مانی، ورنہ در حقیقت اس وقت تو حضرت مولانا سعید صاحب کو گفتگو کرنی تھی اور محتمم صاحب کو گفتگو کرنی تھی۔ میں تو اپنی بات کہہ چکا تھا، لیکن حضرت کا حکم ہوا تو جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کہی تھی۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی دلچسپی کو صرف تعلیم و تعلم پر لگائیے۔ میں جانتا ہوں کہ جماعتوں سے وابستہ طلباء ہیں اور یقیناً ان کے اوپر دارالعلوم کا یہ فیصلہ شاق ہوگا، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ دارالعلوم کے ساتھ وفاداری اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے رجحانات کے اوپر زور ڈال کر دارالعلوم کی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ کر تعلیم و تعلم میں لگائیں۔ جب فارغ ہو کر کے جائیں گے، میدان بڑا وسیع ہے۔ جس انسان کو میدان کے جس دینی شعبے میں اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے اور نصرت ہو کام کرو، احقاق حق کا میدان نہ صرف تعلیم ہے، نہ صرف تبلیغ ہے، بے شمار میدان ہے۔ آدمی جہاں اور دنیا کے جس ملک میں کھڑے ہو کر کے کرنا چاہے، اپنے اللہ سے تائید اور نصرت کا طالب ہو اور لوجہ اللہ کام کرے تو میدان کھلا ہوا ہے۔ یہ دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے اس کی۔ زمانے طالب علمی میں دارالعلوم کے اپنی چہار دیواری کو محفوظ رکھنا ہر شر سے، یہ حق کے نمک خواری ہے ہمارا اور آپ کا، اور آپ اس کی حفاظت کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت برا وقت ہوگا اور اس سے آپ کا اپنا مستقبل بھی برباد ہوگا اور دارالعلوم کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی۔ میں تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دارالعلوم کی اللہ حفاظت فرمائے گا اور دارالعلوم کے طلباء کی بھی حفاظت فرمائے گا، انتظامیہ اور اساتذہ کی بھی حفاظت فرمائے گا اور ہم سب میں اخلاص و للہیت کو پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔